سمین اس کہانی کا عنوان ہے جب وزیر اعظم باتھ روم کے ٹب میں تھے تو اس خاتون نے ان سے مجھے یہ زمین دلوا دی۔ پاکستان کے معروف 5 سٹار ہوٹل کے مالک نے انتہائی شرمناک انکشاف کیا تھا۔ سمین کہانی سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، طاقتور جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سمین صدر الدین گانچی کراچی کے مشہور شیریٹن ہوٹل کے مالک تھے، جو اب بھی کراچی شہر کا سب سے بڑا ہوٹل ہے۔ انہوں نے حکومت کویت کی پارٹنرشپ سے یہ ہوٹل بنایا تھا اور پیسہ دیگر ذرائع کے علاوہ پاکستانی بینکوں سے بھی لیا تھا، لیکن جرمنی کے ایئرپورٹ پر ایک سوٹ کیس کے ساتھ پکڑے گئے تھے۔ سینئر کالم نویس ایاز امیر نے روزنامہ دنیا کے لیے لکھا کہ جرمنی سے کیس چلا اور سزا ہوئی، اس کے بعد پاکستان آئے تو مجھے ایک دن فون آیا اور دوسری طرف سے آواز آئی کہ وہ صدر الدین گانچی بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اکثر اپنے گاؤں بھگوال ہوتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی مذائقہ نہیں، میں وہاں آ جاؤں گا۔ صدر الدین گانچی وہاں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ شیریٹن کی زمین کس طرح وہ سرکاری ذرائع استعمال کرتے ہوئے انہوں نے حاصل کی تھی۔ ساتھ کچھ زمین تھی جو حکومت سندھ کی ملکیت تھی، وہ بھی انہیں درکار تھی، اور اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، وہ لائن پر نہیں آ رہے تھے اور صدر الدین صاحب کا کام نہیں بن پا رہا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے مشہور زمانہ حسنہ شیخ صاحبہ سے مدد مانگی۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ حسنہ شیخ کون تھی۔ وہ ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی نہ صرف تیسری بیوی تھی بلکہ ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو رہی۔ صدر الدین گانچی نے بتایا کہ میری حسنہ شیخ صاحبہ سے ایک آدھ ملاقات بہت بعد میں اسلام آباد میں ہوئی، اور کہنا پڑے گا کہ وہ بہت دل پذیر شخصیت رکھنے والی خاتون تھی۔ بہرحال صدر الدین گانچی نے زمین کے بارے میں حسنہ شیخ سے کہا۔ حسنہ نے آگے سابق وزیر اعظم سے۔ صدر الدین کا کہنا تھا کہ جب وہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو غسل کے ٹب میں تھے، پانی کا ٹمپریچر بالکل ان کی مرضی کے مطابق تھا، اور ٹب کے ساتھ ہی پتہ نہیں گلاس میں کون سا مشروب بھی، یعنی جب وہ صاحب صحیح موڈ میں تھے تو عین اس وقت صدر الدین گانچی کی درخواست بذریعہ پیغمبر خاص حسنہ شیخ نے ان کے کانوں میں پہنچائی۔ انہوں نے کیا دیر کرنا تھی۔ غسل کے بعد بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ جتوئی صاحب کو فون کیا اور پھر کام نے ہونا ہی تھا۔ صدر الدین نے یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد فقط یہ بتایا تھا کہ ہماری مملکت ہے ایسی، اور یہاں کام کیسے ہوتے ہیں، یہاں کوئی قانون یا ضابطہ نامی چیزیں نہیں چلتی، بس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مزید لکھا کہ انہوں نے ایک اور قصہ سنایا کہ شیریٹن ہوٹل کے لیے جو بینکوں سے قرضے لیے گئے ان کی واپسی میں دیر ہو رہی تھی اور صدر الدین گانچی ڈیفالٹر بن رہے تھے۔ بینک والے رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھے اور معاملہ گانچی صاحب کا بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک دن بڑے بینک والوں کا اجلاس ہونا تھا۔ صدر الدین کو ایک ترکیب سوجی۔ شیریٹن ہوٹل کا اندرونی تجہیز و آرائش کا کام ایک مصری کو سونپا گیا تھا جو تب کراچی میں موجود تھا۔ صدر الدین نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اپنا عبایا ہے، یعنی وہ لباس جو عربی پہنتے ہیں؟ گلف اور سعودیہ کے عرب تو روزمرہ زندگی میں عبایا کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مصر میں مڈل کلاس اور اوپر کے لوگ عبایا کو بطور نائٹ سوٹ یعنی رات کے کپڑوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مصری نے کہا میرے پاس عبایا ہے پر میں رات کو پہنتا ہوں۔ صدر الدین نے کہا کہ تم پہنا اور میرے ساتھ چلو۔ وہ اس بلڈنگ میں گئے جہاں بینکروں کا اجلاس ہو رہا تھا۔ صدر الدین نے کہا کہ میں تمہیں دروازے کے اندر دھکیل دوں گا، تم نے اور کچھ نہیں کرنا، صرف شدید غصے کے عالم میں عربی بولنا ہے اور کہنا ہے کہ میرا تعلق کویت سے ہے، اور یہ کیا کہ ہمارے شیریٹن ہوٹل کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ صدر الدین نے بتایا کہ ایسا ہی ہوا۔ مصری کمرے میں داخل ہوتے ہی بینکروں پہ عربی میں چلاتے ہوئے چڑھ گیا۔ بینکر جو اپنے اپنے بینک کے سربراہ تھے دم بخود رہ گئے۔ انہوں نے کہا سر آپ ٹھنڈے ہو جائیں، ذرا بات سنیں، لیکن وہ عربی میں چڑھائی کرتا رہا۔ قصہ مختصر کہ شیریٹن ہوٹل کو جو ریلیف مطلوب تھا وہ مل گیا۔ صدر الدین گانچی نے انستے ہوئے کہا کہ ہمارے لوگوں کی اصلی اوقات یہ ہے۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔